مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سب تعریف رب ذوالجلال کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام کے سارے ہدیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی رہنمائی کے لیے اپنے آخری نبی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور اس رسول کو ایسی فضیلت عطا کی جو سابقہ کسی نبی کو فضیلت نہیں مل سکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی کتاب آئی جو کتاب تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور اس بات کو بھی بیان کرنے والی کہ ان میں سے کون کون سی باتیں سچی ہیں اور کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر شامل کر دی ہیں. اس کتاب حکمت کو رب ذوالجلال نے خود مہیمن کا لقب عطا کیا، اور مہیمن ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ایک کسوٹی کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہو، اور کسی بھی کتاب کے سچے یا جھوٹے ہونے کے لیے اس قرآن کے سامنے اس کو رکھا جائے اور پھر یہ دیکھ لیا جائے کہ اس میں سے کتنی باتیں سچی ہیں اور کتنی باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ملا کر اس میں شامل کر دی ہیں. یہ کتاب حکمت کہ جس کا آغاز سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور جب سورۃ فاتحہ کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا سکھائی اپنی تعریف کے بعد، اپنے ناموں کی توصیف کے بعد، تو فرمایا کہ اے بندو تم یہ کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے. اور جب بندے نے اللہ کا نام لے کر اس کی تعریف بیان کر کے، اس کی رحمت کا ذکر کر کے، اور یوم آخرت میں اس کے مالک ہونے کا ذکر کر کے، اور اپنے بندے ہونے کا اعتراف کر کے اپنے رب سے یہ طلب کیا کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پوری کتاب کو اس کے سامنے رکھ دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ہدی للمتقین، بہت ہی عجیب و غریب قسم کا جملہ ہے. پہلی نظر میں آدمی یہ غور کرتا ہے کہ یہ کتاب تو کفار کے لیے ہدایت کا باعث ہونی چاہیے، گمراہوں کے لیے ہدایت کا باعث ہونے چاہیے، لیکن رب ذوالجلال نے ایک اچھوتے انداز میں یہ بات کہی کہ یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس کتاب سے صرف متقین ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے ہی متقین ہیں انہیں آخر کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ در حقیقت بات یوں ہے کہ اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ کوئی شخص اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. اللہ نے ان تمام لوگوں کو بھی متقین کی صف میں شامل کر دیا کہ جنہوں نے محض نیت کی اور ارادہ کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، ہمیں ہدایت چاہیے، ہمیں اللہ کی بات چاہیے. بس جس شخص نے یہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے متقین کی صف میں شامل کر دیا. بالکل اس طرح کہ جیسے کوئی طالب علم کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ لیتا ہے، پہلے روز جا کے وہ رجسٹریشن کرواتا ہے اور اس کے قواعد اور ضوابط کے مطابق ایک فارم پر دستخط کر دیتا ہے، معمولی سی فیس جمع کرواتا ہے. جس وقت اس کے ہاتھ میں رجسٹریشن کارڈ آ جاتا ہے اس وقت سے وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، میں اس کالج کا طالب علم ہوں، میں اس تعلیمی ادارہ کا طالب علم ہوں. حالانکہ ابھی تک اس نے کوئی ایک کلاس بھی اٹینڈ نہیں کی، کسی استاد سے کچھ نہیں سیکھا، کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی، لیکن محض رجسٹریشن کی بنیاد پر وہ اس بات کا دعوے دار ہو جاتا ہے کہ میں یہاں کا ایک باقاعدہ رجسٹرڈ طالب علم ہوں. بس جس شخص نے بھی ہدایت حاصل کرنے کے لیے ارادہ کر لیا اور پھر اللہ رب العزت کو اپنا مالک اور اپنا مولا تسلیم کر لیا، بس اسی روز اس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے. اور جس روز اس کی یہ رجسٹریشن ہو جاتی ہے یہ کتاب اس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، تم اپنی دنیا میں جس طرح
اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو کسی دعوت پہ بلاتے ہو تو تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہیں اور آپ کے دسترخوان میں شریک ہوں تاکہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مأدبۃ اللہ القرآن، اللہ کا بھی ایک دسترخوان ہے اور وہ اپنے دسترخوان کی طرف لوگوں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میرے اس دسترخوان پر اور میری ہدایت حاصل کرو، میری نعمتیں یہاں پر لکھی گئی ہیں اور نعمتوں کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ تم ان کو اختیار کرتے ہوئے عظیم الشان جنتوں کے مالک بن سکتے ہو۔ اور جب کوئی شخص اللہ کی اس پکار کو سن کر اس کے دسترخوان پر آنے سے ہچکچاتا ہے یا گریز کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح کا دکھ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تم اپنے چاہنے والوں کو دیکھ کر کے وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، اپنے دل میں ایک دکھ محسوس کرتے ہو۔ اس لیے لوگوں، اللہ کی پکار اور اللہ کا دسترخوان کھلا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی برکتوں کا سب سے بنیادی سبب اسی قرآن حکمت کا نازل کرنا ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معمول تھا کہ وہ اس ماہ میں قرآن مجید کو انتہائی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے۔ ویسے بھی آپ کا معمول تھا کہ آپ کثرت سے تلاوت کیا ہی کرتے تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا تو پھر تو کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی، پھر تو مسلسل دن رات اٹھتے بیٹھتے، جہاں بھی کوئی بات ہو تو مختلف تذکروں میں اسی کتاب کے حوالے سے رہنمائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان هذه القلوب لتصدع، کہ یہ جو دل ہیں یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، بالکل اس طرح کہ جیسے اگر لوہے کے کسی ٹکڑے کو پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ کچھ دیر کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح اہل ایمان کو بتایا گیا کہ دل انسان کے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اصحاب رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وما جلاؤہا، تو پھر ہم اپنے دلوں کا زنگ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے تم اپنے زنگ کو دور کر سکتے ہو۔ اس اعتبار سے ہمیں بھی اپنے دل کا زنگ دور کرنے کے لیے، اپنے دل کے اندر جو بے شمار قسم کی غلط فہمیاں ہیں، خلفشار ہیں، فکری طور پر جو مختلف قسم کی خرابیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ایک لاریب کتاب کی طرف آنا چاہیے۔ لاریب جس میں کوئی شک نہیں۔ عربی زبان میں ریب کا جو لفظ ہے بڑے عجیب و غریب انداز میں استعمال ہوا جو اس قرآن مجید میں لکھا گیا ہے۔ جب بھی کوئی خالص دودھ کسی صاف ستھرے برتن میں رکھا گیا ہو تو وہ خالص دودھ ہوتا ہے، لیکن اگر اس دودھ میں ذرا سی کھٹاس ڈال دی جائے یا کوئی ایسی چیز شامل کر دی جائے کہ جس سے وہ خالص دودھ خالص نہ رہے بلکہ اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے یا وہ پھٹ جائے یا وہ دہی بن جائے، اس طرح کی کیفیت میں جب وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دودھ میں ریب ہو گیا ہے۔ راب اللبن عربی زبان میں کہا جاتا ہے، یعنی اتنی معمولی سی بھی اس کے اندر خرابی نہیں پائی جاتی، بالکل خالص دودھ کی طرح یہ کتاب کہ جو لوگوں کے لیے شفا کا باعث ہے، بالکل اس طرح جیسے دودھ شفا کا باعث ہے، جیسے اس کے اندر بہت پاکیزگی پائی جاتی ہے، بہت نزاکت پائی جاتی ہے، یہ کتاب حکمت بھی بالکل اسی طرح کی کیفیت رکھتی ہے۔ اس وجہ سے ماہ رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ وابستگی کو اور مضبوط کرنا چاہیے۔ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام اپنے دل میں ایک خاص قسم کی خوف کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، پریشانی کا اظہار وہاں پر کیا جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ دل سنبھل جاتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھنے، اس پر ایمان لانے اور اس پر غور و فکر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ پوری دنیا میں قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ جس کا صرف ایک ہی ایڈیشن اور جس کی صرف ایک ہی صورت ہے۔ اس کی تمام آیات سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ایک ہی ترتیب میں لکھی گئی ہیں، کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ یورپ کے کسی بڑے بازار کی مسجد میں یا کسی بڑے شہر کے علاقے میں کسی مسلمان کے گھر سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے، یا افریقہ کے جنگلوں میں دور دراز کسی معمولی سی مسجد یا کسی ایک آدھ جھونپڑی میں کسی مسلمان کے گھر سے قرآن مجید کو لیا جائے، ایک آیت کا فرق دکھائی نہیں دے گا۔ سورتوں کی ترتیب وہی، آیات کی ترتیب وہی، تلاوت کا انداز وہی،
اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ وہ قرآن ابھی تک موجود ہے جو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کے لیے ان کے پاس موجود ہوا کرتا تھا۔ وہ قرآن ابھی تک موجود ہے جو جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا کرتا تھا، اور ان قرآن کے مختلف نسخے جو ہیں وہ دنیا کی لائبریریوں میں، میوزیمز میں اور مقدس مقامات پر موجود ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے، لیکن قرآن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ کسی صورت میں اسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے زمانے میں بہت ساری ایسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں کہ جس میں لوگ بڑی معصومیت کے ساتھ، لیکن در حقیقت اپنے اندر کی خرابی اس کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب قرآن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو قرآن مجید سے جدا کر دیا جائے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو قرآن مجید سے جدا کیا جائے گا، بس اسی روز سے قرآن مجید کی آیات اپنی مرضی سے لوگ سمجھانا شروع کر دیں گے۔ اس کی تعویلات، اس کی تفسیریں جس کے من میں جو آئے گا وہ اسی طرح کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن کو صاحب قرآن سے کسی صورت میں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رسول ہی ہیں کہ جنہوں نے یہ بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے۔ حالانکہ یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہری سے جاری ہوئی تھی۔ لوگ براہ راست اللہ کو نہیں سنتے تھے، نہ ہی لوگوں نے براہ راست جبریل امین سے یہ قرآن مجید حاصل کیا۔ جن کے ذریعے سے حاصل کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی تھی۔ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی، آپ علیہ السلام فوراً کاتبین وحی کو جمع کرتے اور فرماتے کہ یہ آیات آج مجھ پر اتری ہیں، ان آیات کو فلاں آیات سے پہلے لکھ دیا جائے اور ان آیات کو فلاں آیات کے بعد لکھ دیا جائے۔ اگرچہ قرآن مجید نازل ہونے کے اعتبار سے اس کی مختلف ترتیبیں آتی رہیں، اپنے حالات اور واقعات کی صورت میں یہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جن جن مراحل سے گزرتی رہی، اللہ رب العزت انہی مراحل کی مناسبت سے قرآن مجید کی آیات نازل فرماتے رہے۔ لیکن جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو وہ ترتیب بھی مکمل ہو جاتی ہے جو ترتیب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے وہ پہلی آیت جو آج ہم نے قرآن مجید کے تعارف کے طور پر پڑھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ذالک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی ہے وہ، جبکہ ہم عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اصل کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ تو عکس ہے اس کتاب کا جو لوح محفوظ میں ہے، جس کا ذکر سورۃ البروج میں کیا گیا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ تو قرآن مجید ہے، یعنی عزت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ یہ عزت والا قرآن عزت والے رسول کے سینے پر نازل ہوا۔ ابتدا میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام جلدی جلدی اسے دہراتے تھے اور یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے اس بات کا حکم آ گیا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو محفوظ بھی کریں گے اور جب ضرورت پڑے اسے آپ کی زبان پر جاری بھی کر دیں گے۔ گویا کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو نہ صرف اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ قرآن مجید صرف الفاظ کی صورت میں نازل نہیں ہوا، آیات کی صورت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کو پڑھنے کا انداز اور اس کا ردم بھی بتایا گیا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید جس طرح اترا اور جس طرح جبریل امین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قرآن کو تلاوت کیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے اپنے اصحاب کو سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت الف لام میم، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو لام کے اوپر ایک مد کی آواز یا ایک شکل دکھائی دیتی ہے، اور اسی طرح میم پر بھی ایک مد کی علامت پڑی ہوئی ہے۔ پوری عربی زبان میں یہ والی علامت آپ کو کسی عبارت میں نظر نہیں آئے گی، یہ صرف قرآن مجید کا خاصہ ہے، اور اس کی بنیادی پہچان یہ ہے
کہ جب بھی کسی حرف پر مد موجود ہو تو اس کو اگر وہ اوپر ہے تو 5 زبر کے برابر اسے بلند کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آیات بتائی نہیں بلکہ آیات کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اس لیے جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو بہتر انداز میں اچھے طریقے سے اور سلیقے سے ادا کریں، جس کو تجوید کہا جاتا ہے۔ اور تجوید کا معنی ہے کسی چیز کو اچھا بنانا، کسی بھی کلام کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جناب ابو موسیٰ اشعری کی زبان سے قرآن مجید سنا اور فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، تمہاری آواز میں ایسا ترنم ہے کہ جیسے جناب داؤد علیہ السلام کو ترنم ملا تھا۔ ایک صحابی قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں اس سوز کے ساتھ اور اس طرح اپنائیت کے ساتھ کہ ان کے قریب ایک گھوڑا بنا ہوا ہوتا ہے اور اچانک وہ گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی چیز کو دیکھ کر وہ ڈر رہا ہے۔ وہ تلاوت روکتے ہیں اور گھوڑا خاموش ہو جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے۔ جب وہ پھر تلاوت شروع کرتے ہیں تو پھر وہ بدک جاتا۔ دوسرے روز اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا بتایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس طریقے سے قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے، فرشتوں کو وہ انداز اتنا اچھا لگا کہ وہ سنتے سنتے انتہائی قریب آ جاتے، اور اتنے قریب آ جاتے کہ گھوڑا اس کو دیکھ لیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ گویا کہ اس بات کی طرف علامت بھی، اشارہ بھی کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں قرآن مجید کو انتہائی اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے ہم اپنی زبان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو تمام تر اچھائیوں کے ساتھ بولنا پسند کرتے ہیں، اس میں لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہماری زبان شائستہ ہو جائے، لوگ سمجھیں کہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی جو کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کو بھی ہمیں اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ جس طرح اسے پڑھنے کا حق حاصل ہے۔ اور اس میں زیادہ دقت نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، آپ صرف ہر روز 15-20 منٹ اس کے لیے صرف کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کے اختتام تک قرآن مجید کی تلاوت کا فن اور اس کا سلیقہ آ جائے گا۔ اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائیں گے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل بھی پورا ہو جائے گا۔ قرآن مجید صرف ناظرہ پڑھنے کے لیے اور تلاوت کے لیے تو نہیں آیا، اگرچہ صرف تلاوت کرنے سے بھی اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر آپ نے وضاحت کے طور پر فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور جس نے الف لام میم کہہ دیا گویا اس کے حصے میں 30 نیکیاں آ گئیں۔ اس وجہ سے قرآن کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن مجید کی آیات تو ہدایت ہیں، اور رہنمائی یا گائیڈ بک اسی وقت بن سکتی ہے کہ جب ہم اس میں لکھی ہوئی معلومات کو جان سکیں، یہ کہ یہ اللہ ہم سے کہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے، ہمیں کس طریقے سے فلاں موقع پر رہنمائی دی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رہنمائی عطا کی ہے، اس رہنمائی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس قرآن مجید کی آیات پر غور بھی کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیے اور اپنے اسکیجول میں اس طرح کی ترتیب بنا لیجئے کہ ہر روز 15-20 منٹ کم از کم 4-5 آیتیں لازماً ایسی پڑھنی ہیں کہ جس کی تلاوت بھی اس کو اچھا کرنا ہے اور پھر اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ 4-5 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیں تو پھر دن بھر اس پر جب کبھی موقع ملے اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور معمول یہی تھا۔ اسلامی دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حافظ قرآن ہے۔ اتنی بڑی تعداد دنیا میں کہیں کسی اور کتاب کے حفاظ کی نہیں پائی جاتی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انجیل اور تورات کے حافظوں کو اگر دنیا میں تلاش کرنا شروع کر دو تو شاید پوری دنیا میں چند افراد آپ کو ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے یہ انجیل یا تورات اس کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہو۔ لیکن دنیا میں کسی بستی میں چلے جائیں، جہاں بھی کچھ لوگ مسلمان رہتے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن مجید موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے ایک ایسا حوصلہ کہ تمہیں کیسی عظیم الشان کتاب عطا کی گئی ہے۔ اس ماہ مبارک میں جتنا ممکن ہو سکے
قرآن مجید کی آیات کو یاد کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ ہم آئینہ سیرت کے تناظر میں قرآن مجید کا حوالہ دے رہے ہیں اور قرآن مجید کی فضیلت اور اس کو پڑھنے، اس پر غور کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک آئینہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا صحیح طور پر مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے، کیونکہ ایک بار ایک شخص نے سوال کیا تھا ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اور انہوں نے ایک ہی جملے میں جواب دیا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے۔ اخلاق عربی زبان میں زندگی کے تمام طور طریقوں کو کہا جاتا ہے۔ اخلاق صرف ادب سے اور جھک کے سلام کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کا کام، ہر طرح کا رویہ، ہر طرح کا کردار، ہر طرح کی کیفیت، ان تمام چیزوں کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بولنا، کھانا پینا، لباس اور جتنے بھی معاملات زندگی تھے، ان تمام کو اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں گزارا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در حقیقت سیرت ہی کی ایک کتاب ہے جس کو رب ذوالجلال نے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ ایک انتہائی خوبصورت اور قابل حکمت جملہ جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص چلتے پھرتے قرآن کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لے، اور اگر کوئی شخص لکھے ہوئے رسول کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید کو دیکھ لے۔ قرآن مجید در حقیقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی پوری زندگی کا ایک آئینہ دار ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر پہچانا ہی نہیں جا سکتا۔ جن لوگوں نے اس کے علاوہ کوشش کی وہ خود بھی پریشان ہوئے اور دوسروں کو بھی پریشان کیا، کیونکہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوا اور آپ ہی اس کے اصل اور اولین مفسر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر قرآن مجید کا کوئی دوسرا مفسر نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں کہا گیا کہ نماز پڑھو، لیکن نماز میں کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، کس طرح قیام اور رکوع کرنا ہے، کس طرح اس کے آداب ہیں، وضو کے مسائل کیا ہیں، غسل کے مسائل کیا ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ حج کے معاملات، زکوٰۃ کے معاملات، تجارت کی تمام صورتیں، حلال اور حرام کی تمام کیفیات، کون سی چیز کھانی ہے، کون سی چیز نہیں کھانی، کون سا لباس پہننا ہے، کون سا لباس نہیں پہننا، رشتے ناطے کس کس بنیاد پر کیے جا سکتے ہیں، اس کی تمام تفصیلات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی سے ملتی ہیں۔ اور یہ تفصیلات کیا ہیں؟ در حقیقت قرآن مجید کی آیات کی تفسیر ہیں۔ اس لیے قرآن ہی ہے جو ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں اصل رہنمائی دیتا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا وہ پیغام جو ایک امانت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ اور خود اللہ نے کہا، اے رسول، ہم نے آپ کو جو پیغام دیا ہے اگر وہ پیغام صحیح طریقے سے نہ پہنچا دیا گیا تو پھر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا ایک ہی بنیادی طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے قرآن کے حوالے سے کی جائے، اور جب بھی کوئی بات سمجھی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وابستہ ہیں کہ کسی کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں جہاں جس نے ان کو الگ کرنے کی کوشش کی، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے گمراہی کا سبب بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، عقیدت کا، احترام کا اگر کوئی شخص تعلق قائم کرنا چاہتا ہے اور آپ علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہے تو رسول کی اس بات کو سنیے اور غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز قرآن کے پڑھنے والے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ قرآن ان کے لیے سفارش کرے گا اور میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ سورہ بقرہ آگے بڑھ کے سفارش کرے گی کہ اے اللہ، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، تو اس کو معاف کر دے، اس کے گناہوں سے درگزر فرما لے۔ سورۃ آل عمران آگے بڑھے گی، وہ سفارش کرے گی۔ قبر میں سورۃ الملک انسان کے لیے ایک ڈھال کا کام دے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو بشارت دیں گے قیامت کے روز، اور کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اور میرے پیغام کو خود بھی سیکھا، اس پر عمل کیا اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کا اہتمام کیا۔ یہ روشنی اپنے گھروں میں لائیے، اپنے گھروں کو اللہ کے رسول سے اور قرآن سے روشن کیجیے، اپنی بستیوں کو اللہ کے رسول سے اور قرآن سے روشن کیجیے، اپنے دلوں کو قرآن سے اور اللہ کے رسول کی روشنی سے روشن کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عزتیں عطا کرے، سب کو رحمتیں عطا کرے، اور سب کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دے۔ آمین ثم آمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق